بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ابدا ابدا ابدا۔ ایک اہم سوال ہے کہ عامل بننے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ عامل بننے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے ایمان و یقین پختہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام ظاہری اعضاء کے ظاہری اعمال کا متعلقہ چیز کو اسلام کہتے ہیں۔ ایمان دل کے مخفی متعلقہ چیز کو کہتے ہیں، اور تقویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دل پر اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ایمان ہمارا قوی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان 2 چیزوں کے درمیان ہے، ایک امید، دوسرا خوف۔ اللہ کے ذات و صفات پر امید مکمل ہو، ادھورا نہیں، مکمل ہو، ہر حال میں مکمل امید ہو صرف اللہ کا، نہ تخت کا ہو، نہ تاج کا ہو، نہ تجارت کا، نہ مال کا، دولت کا، نہ طاقت کا، نہ سہولت کا، اسباب کا، کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، خالص اللہ کے اوپر امید ہو کہ ہر طرح کی چیز کرنے والی ذات و صفات صرف اللہ تعالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان مجمل ہے۔ یہ 7 چیزیں فرمائی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں فرمائی گئی ہیں، یہ ایمان کے متعلقہ مخفی چیز ہے، اس کی مکمل امید ہو۔ بہت سارے احباب ہیں جو عامل بن جاتے ہیں، 100 روپیے جیب کے اندر نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو تو دل ڈگمگا جاتا ہے، حالات پر، مصیبت پر لڑکھڑا جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ شرک کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں، یا کوئی گناہ سے حاصل کرنے کے لیے بھی پیسے تیار ہو جاتے ہیں، کسی طرح سے میں پیسہ حاصل کروں۔ یہ سب سے بدترین چیز ہے، یہ امید کی، ایمان کی کمی ہے۔ اللہ کی امید مکمل ہو، ناقص نہ ہو۔ جیسی امید ہوگی اسی کے مقابلے، یعنی اسی درجے کا اس کے پاس عمل آئے گا، اسی طرح کے نتائج نکلیں گے، اسی طرح کے فیصلے ملیں گے۔ آدمی کے اعمال میں کمزوری ہو، گنجائش ہے، چاہے اللہ معاف کر دیں گے، غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کی امید میں کمی نہ ہو، امید میں قوی ہو، مضبوط ہو کہ ہر حال میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ امید مضبوط بنائیں۔
کہ ہر یہ چیز کرنے والی طاقت و قدرت صرف اللہ کے یہاں ہے، کسی کے یہاں بھی نہیں ہے۔ چاہے جبرائیل سے لے کر چونٹی تک، زمین سے آسمان تک، دنیا کے اندر جتنے مخلوق ہیں ان سب سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ امید مضبوط ہو، حالات مخالف ہوں، مرنے کے وقت بھی کیوں نہ ہو، امید یہ لگائے بیٹھنا ہے کہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارا یقین کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ موت بھی آ گئی، برحق یہ اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہے۔ نفع ہو گیا تو سمجھو یہ امید دل کے اندر رکھنا ہے، یہ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ نقصان ہو رہا ہے، چاہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، چاہے اور کچھ ہو گیا، تو امید لگاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے، وہ دوسری بات ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جھٹکا دیتے ہیں۔ جیسا چھوٹا گناہ ہوتا ہے، چھوٹی مصیبت اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اس مصیبت کو سمجھ کر اس نے توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، زندگی سنور جائے گی۔ ایمان والا رہا تو مصیبت کو سمجھ جائے گا اور توبہ استغفار کر کے درست کر لے گا۔ اگر پھر بھی نہ رکا، اسی طرح سے پھر اور دوسری غلطی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر پھر جھٹکا و مصیبت دیں گے۔ تب بھی نہ چلا تو پھر وہ اس سے بڑا جھٹکا اور مصیبت کو پیش کریں گے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی امید لگانے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ چھوٹی حالات و مصیبت کا آنا اس کی توبہ و استغفار کو مانگ رہا ہے، زندگی کو بدلنے کے لیے اشارہ ہے۔ تو امید لگانا چاہیے اللہ کے ذات و صفات کے اوپر، اور خوف بھی اسی طرح سے ہو۔ دنیا کے اندر کسی مخلوق کا خوف نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہو۔ کسی سے نہ ڈرے، بڑے سے بڑے چیز کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اس سے نہ ڈرے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری کی ساری دنیا اس سے ڈرتی ہیں۔ جو مخلوق سے ڈر جاتا ہے اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اللہ کی ذات کی امید کی کمی کی وجہ سے وہ مخلوق سے ڈرتا ہے۔ ہر ایک مخلوق سے ڈرنے والا بزدل کہلاتا ہے، بزدل ایمان والا نہیں ہوتا۔ فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ قوی امید رکھنے والا کبھی حالات پر ڈرتا نہیں ہے، کوئی چیزوں پر مخلوق سے ڈرتا نہیں ہے، مصیبتوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے، مصیبت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے لیے آزمائش ہے۔ تو ہمارے آزمائشوں کو ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ ہمیں پرکھا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے کہ حالات جس لائن میں ہو اسی لائن کے حالات و مصیبت دے کر اللہ تعالی ہمیں چیک کر رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، اس کے اندر ہم مکمل کامیاب ہونا ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ اس کے اندر ہمیں ہر حال میں موت تک یہ ہمارا امتحان ہے، کامیاب ہونا ہے۔ موت کے آخری سانس تک ہمیں اس امتحان کے لیے تیار ہونا ہے، مشق کرتے رہنا ہے،
ایک پریکٹس کرتے رہنا ہے کہ گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو بھی سناتے رہنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. امید اور خوف یہ صرف اللہ کے اوپر رکھنی چاہیے. اس اللہ کے علاوہ کسی پر بھی خوف کا رہنا یا امید کا رکھنا یہ شرک کہلاتا ہے. چاہے وہ بڑا شرک ظاہری اعتبار سے یا باطنی اعتبار سے چھوٹا شرک. تو شرک کی ملاوٹ نہ ہو، شریک نہ ہو، اللہ سے کسی کو شریک نہ کریں، خالص اللہ ہی تنے تنہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں. یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے، پہلا اصول ہے. میں تو اکثر سب کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی پالنے والا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی شفا دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی نجات و راحت دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی بیماری کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے. ہر ایک چیز خالص صرف و صرف اللہ ہی کرتے ہیں. ہر ایک نجات دینے والے صرف اللہ رب العزت ہیں. اس کا امید مکمل مضبوط کرنا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں. ہر حال میں یہ بنیادی چیز اگر آ گئی تو سمجھ لو کہ سب سے پہلے وہ عامل بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے. وظیفہ اور جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں اور زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ کی قسمیں ہیں، یہ اصل نہیں ہے. اصل تو بنیادی چیز ایمان ہے، تقویٰ ہے، متقی ہے، مومن بننا ہے. جب مومن بنیں گے تو یہ سارے کے سارے چیزیں اس کے بعد خود بخود چل کر آ جائیں گے کہ تقویٰ ہمارے پاس آ جائے. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے ساری برائیوں سے بچنے والی. حدیث میں فرمایا گیا، اس کے بہت سارے اللہ کے کلام کے اندر بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بہت سارے مقامات پر تقوی کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کہتے ہیں برائیوں سے بچنا. سارے کے سارے برائیاں جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بچنا ہے. تقوی کی دو نشانیاں ہیں. ایک نشانی ہے برائی سے بچنا، اور دوسری بھی نشانی ہے، اس کو بھی تقوی کہتے ہیں. برائی اگر سرزد ہو جائے، صادر ہو جائے تو اس پر توبہ کریں، یہ بھی تقوی ہے. تو اس تقوی کو ہماری زندگی میں سب سے پہلے لانا ہے. یہ اس وقت آ جائے گا تو سمجھ جاؤ تم عامل بننے کے لیے تم قابل ہو، لائق ہو. جس وقت تک تمہارے دل کے اندر امید و یقین اور خوف اللہ کی ذات و صفات کا نہیں ہے، اس وقت تک تم ادھورے ہو. تم شرکیہ کام کرو گے، دنیا کی دولت و ہوس تمہارے اندر طاری ہو جائے گی، مال کا ذوق و شوق بڑھ جائے گا، عورت کا جمال و حسن تمہارے اوپر غالب ہو جائے گا. میرے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عملیات سیکھنے کے بعد مجھے مستقل ایک عمل دیے تھے. آپ نے خاص طور سے مجھے اعمال و جمال یعنی عورت کے معاملے میں
عورت کے معاملے میں یا چپیٹ میں نہ آئے، اس کے لیے خاص عمل مجھے عطا کیا تھا کہ حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دل کی حفاظت کے لیے، تو مسلسل مجھے تقریباً 6 ماہ سے زائدہ وقت لگا۔ اس طرح کا اس عمل کا اثر ہے کہ آج تک نہیں، موت تک مجھے یہ اثر رہے گا۔ عورت اگر ننگی ہو کر بھی ہمیں نظر آ جائے تو ہم زنا کا ارتکاب و خواہش دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے تاثیرات اتنے بڑے ہیں، اس عمل کے اتنے بڑے وظائف فائدے ہیں۔ تو بہرحال تقوی اختیار کرو۔ سب سے پہلے یہ بنیادی عامل و کامل بننے کے لیے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ و بوجھ اور ہدایت عطا فرمائے، اس باتوں کو مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق و ہدایت و استطاعت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔